بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر مشق کے ساتھ آج نئے سبق کو لیے ہوئے حاضر ہیں۔ بیٹا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق پاکستان کی خوشحالی کی بلند خوانی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مشق میں سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات میں سے ابتدائی 3 سوالات کے جوابات تحریر کیے تھے۔ سوال نمبر 1 کے ذیل میں آپ کو 6 اجزاء دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 93 پر آج ہم چوتھے جز کی جانب یعنی چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 93۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 93، سبق پاکستان کی خوشحالی کی مشق۔ سوال نمبر 1 کے تحت جیسے میں نے آپ سے عرض کی، کل 6 سوالات 6 اجزاء دیے گئے ہیں جن کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم دیے گئے ابتدائی 3 سوالات کے جوابات تحریر کر چکے ہیں۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال دیکھیے، چوتھا سوال ہے ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور 5واں سوال ہے درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ چھٹا سوال صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بیٹا ان سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائیں، ہم نے آپ کے لیے تحریر کر لیے ہیں۔ جی بیٹا، چوتھا سوال، سوال نمبر 1 کے تحت ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیے، ڈیری فارم میں ہمیں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال جو مشق میں ہے درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، درآمدات ضرورت کی وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں انہیں درآمدات کہتے ہیں۔ ضرورت کی وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں انہیں درآمدات کہتے ہیں۔ برآمدات کسے کہتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، اور برآمدات ضرورت کی وہ اشیاء جو دوسرے ممالک کو فروخت کی جاتی ہیں انہیں برآمدات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درآمدات جو منگوائی جاتی ہیں، برآمدات ضرورت کی وہ اشیاء جو دوسرے ممالک کو فروخت کی جاتی ہیں یعنی دوسرے ممالک کو بیچی جاتی ہیں انہیں برآمدات کہتے ہیں۔ میں آپ کو پہچاننے کا ایک اور آسان طریقہ بتا دوں بیٹا، آپ سمجھ لیجئے۔ برآمدات بے سے ہے یعنی باہر جانا، برآمدات بے سے ہے باہر جانا، اور درآمدات دال سے ہے یعنی در آنا، یعنی کہ اندر آنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو درآمدات وہ اشیاء جو یہاں آتی ہیں اور برآمدات وہ اشیاء جو باہر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت پوچھا گیا آخری سوال صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی انڈسٹری کا، فیکٹریز کا۔ ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جواب دیکھیے، صنعتوں میں خام مال سے نفع مند اور ضرورت کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور زراعت خام مال فراہم کرنے والا اہم شعبہ ہے۔ خام مال کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خام مال اس کا لفظی مطلب ہے کچی چیزیں، کچی چیزیں۔
کیا مطلب بیٹا؟ یعنی کہ وہ چیزیں کہ جن کو ہم فیکٹری میں استعمال کر کے ان سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں. مثال کے طور پر کپڑا کس چیز سے بنتا ہے بیٹا؟ آپ جانتے ہیں کپڑا روئی سے بنتا ہے، کپاس سے بنتا ہے. اور کپاس کہاں سے آتی ہے بیٹا؟ جی ہاں، یہ کھیتوں سے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے بنانے کے لیے ہم کپاس کے محتاج ہیں، اور کپاس ذریعہ ہے زراعت کا. ٹھیک ہے، لہٰذا کپڑے کی فیکٹری اور کپڑے کی صنعت اور کپڑے کی انڈسٹری محتاج ہوئی خام مال کی، جو کہ کپاس کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے بیٹا جواب، صنعتوں میں خام مال سے نفع مند اور ضرورت کی اشیاء تیار کی جاتی ہے، اور زراعت خام مال فراہم کرنے والا اہم شعبہ ہے. مثلا کپاس زرعی پیداوار ہے، اس سے دھاگے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں. گندم زرعی پیداوار ہے، اس سے آٹا اور دیگر مصنوعات تیار کی جاتی ہیں. یوں صنعتوں کا زراعت کے شعبے پر انحصار واضح ہے. یوں صنعتوں کا زراعت کے شعبے پر انحصار واضح ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ پھر جواب دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. صنعتوں میں خام مال سے نفع مند اور ضرورت کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور زراعت خام مال فراہم کرنے والا اہم شعبہ ہے. مثلا کپاس زرعی پیداوار ہے، اس سے دھاگے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں. گندم زرعی پیداوار ہے، اس سے آٹا اور دیگر مصنوعات تیار کی جاتی ہیں. یوں صنعتوں کا زراعت کے شعبے پر انحصار واضح ہے. ٹھیک ہے بیٹا، انحصار یعنی احتیاج کرنا، ٹھیک ہے، یا اس پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹا. یہ تو تھے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے پوچھے گئے سوالات، جن کے جوابات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. سوال نمبر 2 کے تحت خالی جگہیں دی گئی ہیں، یعنی درست لفظ کا انتخاب کرنا ہے. یہ حصہ معروضی کے تحت کام ہے، جو کہ آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے. سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا. سوال نمبر 3، جس کو نمبر 4 دے دیا گیا ہے، دراصل یہ تیسرا سوال ہے. صفحہ نمبر 94 پر واحد اور جمع لکھیے. یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ واحد ہیں، تو آپ نے انہیں واحد میں لکھ کر ان کی جمع لکھنی ہے، اور اگر کچھ لفظ جمع ہیں تو آپ نے ان کے واحد تحریر کرنا ہے اس طرز پر بیٹا. جی بیٹا، آپ کے سامنے ہے الفاظ دیے گئے ہیں: دیہات، ایجاد، سہولت، دوا، مشکلات اور وسائل. آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا کہ کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں. اگر لفظ کی جمع مطلوب ہے تو آپ اس کی جمع والے کالم میں تحریر کریں گے. اگر لفظ کا واحد مطلوب ہے تو آپ اس کا واحد والے کالم میں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے آپ اس طرز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ اگر واحد ہے تو اسے واحد کے کالم میں لکھ کر اس کی جمع لکھیں، اور اگر لفظ جمع ہے تو اسے جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد لکھیے. یہ طرز بھی کافی ہے. اور جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الفاظ اپنی جگہ پر تحریر کیے میں، آپ محض ان کا واحد اور جمع تحریر کریں، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے دیہات جمع ہے لفظ، ٹھیک ہے، اس کا واحد لکھنا ہے، لہٰذا واحد کے کالم میں آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے دیہ واحد کو کہا جاتا ہے اور دیہات جمع کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایجاد واحد ہے، اس کی جمع مطلوب ہے، جمع آپ کو نظر آ رہی ہے ایجادات. سہولت جمع سہولیات. دوا جمع ادویات. دوائیں بھی تحریر کیا جا سکتا ہے لیکن ادویات زیادہ بہتر ہے. مشکلات واحد مطلوب ہے مشکل. وسائل جمع کا لفظ ہے، واحد مطلوب ہے اس کا وسیلہ کی جمع ہے وسائل. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد سوال نمبر 5 جو کتاب میں دیا گیا ہے، جو کہ حقیقتاً چوتھا سوال ہے، الفاظ و جملوں پر مشتمل سوال ہے. ملاحظہ فرمائیے. جی بیٹا، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پہلا لفظ ہے معیشت، اس کے بعد ہے خدا نخواستہ یعنی خدا نہ کریں، اس کے بعد لفظ ہے خود
کفالت اور اس کے بعد لفظ انقلاب اور اس کے بعد ہے زر مبادلہ. ٹھیک ہے بیٹا. تو معیشت، پاکستان کی معیشت ترقی پذیر ممالک میں سے بہترین ہے. ترقی پذیر ممالک یعنی وہ ممالک جو ابھی ترقی کرنے لائق ہیں، یعنی وہ ممالک جو ابھی ترقی کرنے میں پیچھے ہیں، غریب ہیں، ٹھیک ہے، جن کی معیشت کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ممالک میں پاکستان بہرحال بہتر صورتحال کا شکار ہے. خدا نخواستہ تیز گاڑی چلانے سے خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا خدا نہ چاہے یا خدا نہ کرے. ٹھیک ہے. خود کفالت کا مطلب ہے خود اپنی کفالت کرنا، یعنی خود اپنے بل بوتے پر یا خود اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. گندم اور چاول کی پیداوار میں پاکستان خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکا ہے. ٹھیک ہے. انقلاب رشیا میں یعنی روس میں انقلاب آیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو. ٹھیک ہے. زر مبادلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بدلے کی رقم، جب ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو بدلے میں جو ہمیں رقم ملتی ہے اسے زر مبادلہ کہا جاتا ہے. چاول کو بیرونی ملکوں میں برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاول کو بیرونی ملکوں میں برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے یا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جو کہ الفاظ و متضاد پر مشتمل ہے. جی بیٹا، چوتھا اور آخری سوال الفاظ و ازداد پر مشتمل. الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ ہے زندگی، دیہی، بیرونی، زرخیز، خوشحال اور سستا. تو زندگی کی ضد تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے موت. دیہی یعنی کہ گاؤں سے متعلقہ دیہی، اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ شہری. بیرونی یعنی باہر کی چیز، اور اندرونی اندر کی چیز. ٹھیک ہے. زرخیز وہ زمین جو کافی زرخیز ہو، یعنی کہ کافی اس سے کاشت حاصل ہوتی ہو. ٹھیک ہے. جو کاشت آور ہو. ٹھیک ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ بنجر، جس میں کوئی کاشت نہ ہو سکتی. زرخیز اس کی ضد ہے بنجر. خوشحال اور اس کی ضد کیا ہے؟ بدحال. سستا اور اس کی ضد ہے مہنگا. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرز پر آپ نے سوالات ملاحظہ فرمائے. کتاب میں ہی سوال نمبر 7 کے تحت مضمون دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. خلاصے کے انداز میں مضمون ہے، مگر آپ فی الحال اسے تحریر نہیں کریں گے. اس طرح سبق پاکستان کی خوشحالی مشق مکمل ہوئی. امید ہے بیٹا کہ آپ آج ہی ویڈیو میں سے دیکھ کر ہی کام مکمل کر لیں گے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.